کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ، میری آنکھوں سے کیوں ایسے نہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ، گدا بن کر میں ڈھونڈوں تمہیں درد یا رسول اللہ، گدا بن کے میں ڈھونڈوں تمہیں کو درد یا میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر یا رسول اللہ، کہاں ہو یا ان رب کو پیارے، رب راضی ہے ان رب کو پیارے، رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے، رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نکل دے دین دے سپاہی، جو چاو دے نکل دے دین دے سپاہی، بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ مکان تے، بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ مکان تے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے، رب راضی ہے انہاں تے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، چومن جے کر گناہ ونج فتوے لاؤنا تے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں، تیری یاد پئی تڑپا دیے
کدی اس رستے بھی لنگ ماگی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں تیری یاد پئی تڑپاندی ہے جدوں تیرا غلام کہاوا کیوں خوف کسے دا کھاواں میں جدوں تیرا غلام کہاوا کیوں خوف کسے دا کھاواں میں تیرے ہوندیاں اے مدنی آقا مینوں دیندے نے لوکی کیوں تڑیاں تیری یاد پئی تڑپاندی ہے تیرا نوری ذکر جدوں ہووے تیرا نوری ذکر جدوں ہووے میرے غم دا مداوا بن جاوے انج ہجر دی رات نو چمکاوے جیویں روشن ہون پھل جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپاندی ہے کتھے میں غیر علی کتھے میں کتھے میں غیر علی کتھے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے اے فیض واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطنا ونورنا ونور عرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور أرواحنا ونور أجسادنا ونور قلوبنا ونور عيوننا سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين میں اپنے رب کریم سے نہایت عاجزانہ التجا دعا کرتا ہوں مولا کریم مجھے صحت بھی عطا فرما اور میری زبان میں تاثیر بھی پیدا فرما دے اور مجھے حق کہنے اور حق بات بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما اللہ کیا ہے؟ حق ہے اللہ اس کا دین اس کا نبی اللہ ہماری زبان پر بھی حق ہی جاری فرمائے رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ ہے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں وداع کا معنی کسی کو چھوڑ دینا الگ ہو جانا دور ہو جانا اس لفظ کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا لیکن لفظ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے کوئی پسند کرے نہ کرے آج سے صدیوں پہلے میرے پاک پیغمبر نے ایک حج فرمایا تھا اس حج کو بھی حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ ایک ہی حضور نے حج فرمایا اور وہ آخری حج تھا اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا ویٹنگ روم ہے یہاں میں انتظار گاہ ہے کوئی 1 منٹ انتظار کرتا ہے کوئی 100 سال انتظار کرتا ہے نہ پہلے آنے والے رہے نہ ہم رہیں گے نہ ہمارے بعد آنے والے یہاں رہیں گے ہماری منزل بہت آگے ہے اس کو علم والے عقل والے سمجھتے ہیں ہر آدمی نہیں سمجھتا وہ سمجھتے بس آ گئے ہم یہیں بیٹھیں گے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آج میں ایک ہی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں میری طبیعت کچھ آج اتنی اچھی نہیں ہے ایک ہی مسئلہ اگر وہ آپ اپنے دلوں میں بٹھا لیں
اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جتنے خزانے ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ مسئلہ ایسا نہیں جو میرے من سے نکلا ہو، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حدیث کا ہے، یہ مسئلہ 1,24,000 انبیاء کرام کا ہے، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو آج میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، کوئی اختلاف نہیں، ساری امت متفق ہے۔ جتنی اس امت کے فرقے ہیں، کتنے فرقے ہیں؟ 73۔ کتنے فرقے ہیں؟ ایک ناجی، 72 ناری، کہہ دو، ایک جنتی، 72 دوزخی۔ جنتی اور دوزخی کا کوئی رشتہ نہیں، جتنا اندھیرے اور روشنی کا کوئی رشتہ نہیں۔ روشنی آتی ہے، اندھیرا بھاگ جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے، روشنی بھاگ جاتی ہے۔ آپ مل کر رہیں نہ رہیں یہ آپ کی مرضی، جنازے پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی۔ میرے نبی نے مسئلہ کھول کر بیان کر دیا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ سچا ہے، باقی سب جھوٹے۔ یہ بات میں پھر بھی کہوں گا، انشاءاللہ کہتا رہوں گا۔ رشتہ داریاں قائم کرنی ہیں، کرتے رہیں، جنازے پڑھنے ہیں، پڑھتے رہیں، دوستیاں، برادریاں، دعوتیں، سنگتیں قائم کرنی ہیں، کرتے رہیں۔ میرے نبی نے فرما دیا جنتی دوستی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ سچ کو جھوٹ سے ملا نہیں سکتے، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اتنا دامن سمیٹ کر چلنا چاہیے۔ یہ دنیا خاردار وادیوں والی ہے، اس سے بچ کر نکلنا بڑا مشکل ہے۔ بھائی دوستوں، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ آسان بات کر دو، مختصر بات، ٹائم بھی میرے پاس بہت تھوڑا ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص اس وقت تک نیک بخت اور سعادت مند نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ جنتی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار نہ بن جائے۔ اس مسئلے کو آپ نے مان لیا، تسلیم کر لیا، زبانی کلامی کی عملاً بھی نہیں، عملاً نہیں، زبانی۔ اس مسئلے کا تعلق قرآن سے ہے نا، سارے نبیوں سے ہے، میرے نبی کی حدیث پاک واضح ہے۔ آؤ سنو، اللہ پاک فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی میں نے اطاعت امت پر فرض نہ فرمائی ہو۔ ہر رسول کی اطاعت اس امت کے لیے فرض ہے، اور وہ رسول وقتی طور پر آیا، اس کی امت محدود ہے، اس کا علاقہ مخصوص ہے، وہ امت چلی گئی، نبی چلا گیا، کتاب چلی گئی، لیکن اب میں آخری نبی بھیج رہا ہوں جس کی امت پوری کائنات ہے، جس کا زمانہ سارا زمانہ ہے، جس کا زمانہ سارا زمانہ ہے۔ جس دن فادان کی چوٹیوں سے نور نبوت چمکا تھا، اس دن سے لے کر آج تک 1435-36 سال ہو چکے ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک وہ سورج کی روشنی قائم دائم ہے، اور قیامت نہ جانے کب آئے گی، ہے قریب بہر کے، لیکن قیامت تک میرے نبی کا ہی دین ہے۔
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہودیت ختم، عیسائیت ختم، ہندوازم ختم، سکھ ختم، مجوسی ختم، صائبی ختم، سارے نفس کے پیدا کیے ہوئے فرقے ختم. فقط فرقہ، فقط امت، فقط گروہ میرے نبی مصطفیٰ کریم کی ہے. مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر طرف میرے نبی کا چرچا ہے، میرے نبی کا کلمہ ہے. وہ مکہ جس میں ابو جہل کسی کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، آج بڑے بڑے سپیکروں پر آواز گونجتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مکہ میں جاتے ہیں میں پوچھتا ہوں ابو جہل کہاں ہے، ابو لہب کہاں ہے، امیہ کہاں ہے، عتبہ کہاں ہے، شیبہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں سب مٹ گئے، آمنہ کا لال ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. سبحان اللہ. اور اس سورج نے اپنی روشنیوں سے تاریک دلوں کو ایسا چمکایا، کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی ذوالنورین بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، کوئی امین الامہ بن گیا، کوئی سیف من سیوف اللہ بن گیا، کوئی اسد اللہ و رسولہ بن گیا. اللہ کے نبی نے عزت کے تاج سب کے سروں پر سجا دیے. میرے رسول کی محفل میں آنے والا، میرے رب کی قسم کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں جو خالی گیا ہو. میرے نبی نے دامن بھر دیے ہیں، اور جس کے پاس دامن نہیں دیا تھا نبی نے اپنے پاس سے دامن بھی دیا. آج صحابہ عظمت والے ہیں، صحابہ عظمت والے ہیں. میرے رب کا قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے. میرے نبی نے ان کی شان کیا بیان کی، اصحابی کالنجوم. میرے نبی فرماتا ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پائی، کیونکہ میں نے ان کو ایسا تیار کر دیا ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں اگر دین سیکھنا ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، تو نبی کے صحابہ کے پیچھے چلو. اس لیے کہ انہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے، ان کے پاس ہے دین. آج میں کھول کر بات کرنا چاہتا ہوں. دشمنان صحابہ پیدا ہو گئے، پھیل رہے ہیں، ہم سمٹ رہے ہیں، سنی سمٹ رہے ہیں، سارے فرقے پھیل رہے ہیں. ہماری کوششیں ختم ہیں، ہماری کاوشیں ختم ہیں. لیکن میری ایک بات یاد رکھو، دشمنان صحابہ کو کہہ دو اگر صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے، خدا کی قسم کوئی اس امت کا فرد جنت میں جا سکتا ہی نہیں. سب سے پہلے میرے نبی کے صحابہ جنت میں جائیں گے، حضور کے پیچھے پیچھے. حضور نے فرمایا جب تک میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی نہیں جائے گا، اور جب تک میری امت نہیں جائے گی کسی نبی کی امت نہیں جائے گی. ترتیب یہ ہوئی، حضور سب سے پہلے جائیں گے، پھر نبی جائیں گے، پھر نبی کی امت جائے گی، پھر باقی امتیں جائیں گی. کل 120 صفیں تیار ہوں گی میدان معاشر میں. یاد رکھنے والی باتیں، کتنی صفیں؟ 120 صفیں ساری امتوں کی. پتنی صف کتنی لمبی ہوگی کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کتنی دنیا گزر چکی. آج کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے جتنے انسان اس کرۂ خاک پر آباد ہے. جی کوئی ہر ملک کی خبر لے سکتا ہے، کیلکولیٹر کر سکتا ہے کتنے انسان اس وقت زمین پر آباد ہے، کتنے گزر چکے ہیں، کتنے آنے والے ہیں. میدان معاشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور صفوں میں کتنے صفیں بنے گی؟ 120. تیری صف میں کتنے ہوں گے؟ اس امت کی 80 صفیں ہوں گی، اور 40 صفیں سارے نبیوں کی امت ہے. صرف میرے نبی کی امت 80 صفوں میں، یعنی ساری نبیوں کی امت ہے ایک طرف، پھر بھی میرے نبی کی امت سب سے دگنی. لیکن ایک مسئلہ سن لو،
یہ کتاب میرے پاس ہے، میں آپ کو لفظ بلفظ سناتا ہوں اپنے رسول کا فرمان، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ حضور بشر سنا دی میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ بس یہ حدیث آج کی جمعے کی یاد رکھ لو نا، کافی ہے۔ حضور نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انکار کس نے کیا؟ فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی وہ تو جائے گا جنت میں، اور جس نے میری پیروی نہ کی اس نے میرا انکار کر دیا ہے، وہ جنت میں نہیں۔ ختم نہ کر دیں بات، کافی نہیں، آج ایک حدیث ہی کافی ہے۔ مجھے تو لفظ بھی یاد ہے، اگر معنی اور مفہوم آپ یاد رکھ لیں تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا جس نے میری پیروی کی، میرے طریقوں پر چلا، وہ تو جائے گا جنت میں، اور جس نے میرے طریقوں کو چھوڑ دیا اس نے حقیقت میں میرا انکار کیا، یعنی میری نبوت کو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ اب بتائیے کوئی راستہ ہے؟ رسول اللہ کے راستے کے بغیر کوئی راستہ ہے؟ یہاں سے اگر آپ شاہ دولت صاحب جانا چاہیں تو بے شمار راستے ہیں، اس سڑک کو چھوڑ دیں، ادھر سے چلے جائیں، ادھر سے چلے جائیں۔ شاہ دولت صاحب جانے کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں، بہت سے راستے ہیں، لیکن اللہ تک جانے کے لیے صرف محمد عربی کا راستہ ہے، بس سارے راستے بند ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جن کی بات کو سارے ولی تسلیم کرتے ہیں، فرمایا الطرق کلھا مسدودۃ الا من اقتفى اثر الرسول، سارے راستے رب نے بند کر دیے، سارے راستے بند کر دیے، صرف ایک راستہ نبی کے قدم کے نشان جس پر ہیں وہ باقی چھوڑا ہے۔ آپ بڑے سمجھدار ہیں، ہر بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ میں تو سراج سے بات کر رہا ہوں، کوئی کام بھی کلمہ پڑھنے والا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، جو نبی نے کیا ہے وہی کرنا ہے، جو رسول نے کہا ہے وہی کرنا ہے۔ اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ وعدہ کرے آج کے بعد میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا، میں رسول اللہ سے پوچھ کر چلوں گا؟ جی کہنے نوکری نہ دا کی رشتہ، نوکری بھی کرے اور نہ بھی کرے، وہ امتی نبی کا، جانا جنت میں چاہتا ہے، معاشر سے بچنا چاہتا ہے، عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے، رب کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، پھر اپنی مرضی کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ سامنے کھڑے بلا رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں نے تمہیں چمکتا ہوا روشن سورج بنایا ہے، تم اللہ کی طرف بلانے والے ہو، بلاؤ لوگوں کو میری طرف، اور جو آئے گا میں قبول کروں۔ ایک حدیث ہے جابر روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے، یہ خواب کا معاملہ ہے، حضور نے خواب میں دیکھا کچھ فرشتے آ کر میرے پاس بیٹھ گئے، ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ سو رہے ہیں کہ جاگتے ہیں؟ انہوں نے کہا سو رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار ہے۔ یہ باتیں میرا نبی زمین پر کرتا تھا اور آسمان والے فرشتوں کو بھی پتہ تھا اس کا کہ حضور کی صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی ایک مثال ہے، وہ مثال بیان کرو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں
وہ مثال بیان ہو رہی ہے. اور فرماتے ہیں فرشتے کہ ایک شخص اس نے اپنا مکان بنایا، دار، بڑا وسیع گھر جس میں کئی کمرے، سین، یعنی کوٹھی سمجھ لو، کتنے کنال میں کوٹھی بنا دی. اس میں اس نے دسترخوان بچھایا، طرح طرح کے کھانے چن دیے، اور پھر اس نے لوگوں کو دعوت دی. انہیں کہا جاؤ بھائی لوگوں کو بلاؤ، کھانا تیار ہے. وہ جو بلانے والے جسے داعی کہتے ہیں، جس نے اس داعی کی بات کو مان لیا وہ تو جائے گا اندر، کھانا بھی کھائے گا. جس نے اس کی بات کو نہیں مانا نہ اندر جائے گا نہ کھانا کھائے گا. پھر انہوں نے کہا اس کی ذرا تعویل بیان کرو، یعنی اس کی وضاحت کرو تاکہ یہ بات سمجھ لیں. پھر وہ فرشتے کہتے ہیں وہ دار جو ہے نا، دار، گھر، وہ جنت ہے، اور وہ جو دسترخوان ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں. اور داعی بلانے والے نبی کریم ہیں، اور جو نبی کی اس دعوت کو قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور جو نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور نہیں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. پھر آخری جملہ حدیث پاک کا، محمد فرق بین الناس، میرا نبی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والا ہے. دودھ دودھ، پانی پانی، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ. یہ فرق کب سے شروع ہوا؟ جب سے پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی پاک آئے مکے میں اور لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی. ابو بکر مان گیا، ابو جہل منکر ہو گئے. اب یہ دو گروہ بن گئے، ایک ماننے والے کا ایک نہ ماننے والے کا. جتنے قیامت تک ماننے والے ہیں سب ابو بکر کے پیچھے ہوں گے، اور جتنے منکر ہیں نہ ماننے والے سب ابو جہل کے پیچھے ہوں گے. یہ دو فرقے ہیں، دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں. اب میرے دوست مجھے بتا کر جانا تو کس فرقے میں، کس جماعت میں جانا چاہتا ہے. بات کھل گئی نا، واضح ہو گئی، کوئی پردہ تو نہیں رہا. ابو بکر صدیق نے مانا. کیسے مانا؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھا؟ نہیں، کہا ظاہر باطن میرا نبی کے سپرد ہے، نبی جو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں. اور سب صحابہ کی یہی کیفیت تھی، سب صحابہ کی یہی کیفیت تھی. دوستو ہم مجبور ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پابند ہو گئے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے. ہم ہندو کی طرح اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، یہودیوں کی طرح کوئی مرضی سے کام نہیں کر سکتے. دیکھا یہودی کیا کر رہے ہیں، جنہیں اسرائیل کہتے ہو، یہ غلط لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن عام ہو گیا. اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، بلکہ انہیں صرف یہودی کہنا چاہیے. فلسطین میں کتنا ظلم اٹھا رہے ہیں جی. اگر ان کے پاس اپنی کتاب ہوتی، اپنے پیغمبر کی ہدایت ہوتی، کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. میرے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کسی جاندار کو بھی آگ میں نہ جلاؤ. چیونٹی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آگ لگا دو، ان کے گھر کو جلا دو. میرا رسول فرماتے آگ سے جلانا میرے صرف رب کا کام ہے، کوئی اور شخص کسی جاندار کو آگ میں نہیں جلا سکتا. میدان جہاد میں گئے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، سامنے دشمن کا ملک ہے، اس کی فوج ہے. میرے نبی نے ہدایت دے کر بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے پورے لشکر اسلام کو. فرمایا کسی بوڑھے پر تلوار نہ اٹھانا، عورت پر تلوار نہ چلانا، بچے کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین نہ کرنا. اور میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین نے فرمایا اس ملک میں جاؤ، ان کے جو درخت ہیں ان کو بھی نقصان نہ پہنچانا، اگر فصل تیار ہے اسے بھی نہ نقصان پہنچانا. یہ میرا رسول پیغام دے رہا ہے. میں قربان جاؤں تیری تعلیم پر، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ورنہ تیری یہ تیرا ملک، تیری زمین یہ جنت کا نقشہ پیش کرتی. حضور نے فرمایا جو چیز تم نے نہیں رکھی وہ نہ اٹھاؤ. آپ راستے میں جا رہے ہیں، مسجد میں وضو کے لیے آئے، دیکھا کسی کا موبائل پڑا ہوا ہے، ہاتھ نہ لگاؤ اس لیے کہ تم نے نہیں رکھا.
تو کسی کا جوتا اٹھانا یہ مسلمان کی شان ہے؟ یہ مسلمان کی شان ہے؟ وہ بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو جوتا اٹھا کر چلا گیا، کتنی حقیر حرکت ہے یہ۔ راستے میں ہم نے دیکھا 100 روپے کا نوٹ ہے، 100 تو بہت زیادہ ہے، 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے، ہاتھ نہ لگاؤ، اس لیے تم نے نہیں دیکھا، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن کوئی بھی چھوڑتا نہیں، کوئی بھی چھوڑتا نہیں۔ اخلاق کی حالت ہماری بہت بگڑ گئی، ہم انحطاط کا شکار ہو گئے۔ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ ہم مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، ساری امتوں سے یہ امت افضل ہے۔ سارے نبی اس امت کی تعریف پڑھتے ہیں اور اس امت میں سے ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے جتنے مدارج ہیں سب منحصر ہیں حضور کی اتباع پر، رسول اللہ کی پیروی پر منحصر ہے۔ جو رسول پاک کی جتنی پیروی کرتا جائے گا اس کے اتنے ہی درجے بلند ہوتے جائیں گے، ورنہ اس زمین پر تو چل پھر کر گدھا بھی زندگی گزار جاتا ہے۔ جی مومن کی شان کچھ اور نرالی ہے، بہت اعلیٰ شان ہے۔ صحابہ کرام کو تو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ جنت میں بھی ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہوگا یا ہم نیچے کسی درجے میں ہوں گے، آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ یہ اذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھتے ہو نا، دعائے وسیلہ، اس کا یہ معنی نہیں وسیلہ کہ فلاں کے تو فعل ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت میں ایک درجے کا نام وسیلہ ہے اور وہ سب سے جنت اعلیٰ جنت سے بھی اوپر کا، یعنی اس سے اوپر پھر صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں اپنے رب کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ درجہ مجھے ہی ملے گا، تم میرے لیے یہ دعا کیا کرو، آت محمد الوسیلہ، یا اللہ اپنے حبیب کو وہ درجہ وہ مقام عطا فرما جس کا نام تو نے وسیلہ رکھا ہوا ہے، ایک کوئی ملے گا۔ ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ فیصلے تو ہو چکے ازل سے، جی ہم اس لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے لیے دعا جب کرو گے نا تو میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ ہم اپنے فائدے کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ اعلیٰ مقام ہے۔ تو صحابہ کرام یہ سوچا کرتے تھے کہ حضور سے نیچے پھر نبیوں کے مقامات ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کہاں جگہ ملے گی۔ یہ سب صحابہ کو فکر دامنگیر رہتی تھی، لیکن ایک حضور کے غلام تھے، ان کا نام تھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حضور پر عاشق تھے، اور سارے صحابہ عاشق تھے۔ ایک دن حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے اور ٹک ٹکی لگا کر حضور کو دیکھنے لگ گئے۔ واہ خوش نصیبو، تمہاری نظروں کو کیا ملا ہے دیکھنے کے لیے۔ آپ تو لوگ وظیفے پڑھتے ہیں کہ خواب میں ہی زیارت ہو جائے۔ صحابہ کرام کو کھلا دربار ملتا تھا، جس کا جی چاہتا تھا جب فارغ ہوتا تھا سیدھا حضور کی خدمت میں زیارت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ محبت والوں کو لطف اٹھا رہے ہو؟ ہاں یہ لطف والی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی تھا یا رسول اللہ مجھے اس دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے بھی فرمائی، جبریل نے بھی آ کر عرض کیا، اللہ پاک نے بھی فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر صدیق نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں دنیا میں سے۔ ہم سے کوئی پوچھے بھائی تمہیں کیا پسند ہے، اپنی اپنی پسند بتانا، سوچنا گھر جا کر۔ ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں اتنا قرب ملا ہے؟ اتنا ابو بکر کو اتنا قرب کیوں ملا ہے؟ حضور کے بعد درجہ ہی ابو بکر صدیق کا ہے۔ سنو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر۔ یا رسول اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ابو بکر کی آنکھ ہو اور رخ مصطفیٰ ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت ثوبان مجلس میں بیٹھے، اور جو نبی سے پیار کرتا ہے جہاں بھی ہے
جتنے زمانے کے بعد آیا اللہ کا نبی اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ حضور کی نظر جم گئی کہ ثوبان کی آج چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ فرمایا ثوبان کیوں پریشان ہے، آج رنگ تیرا کیوں بدل جاؤ؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، کام کاج میں ہوتا ہوں، اور جب مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دیدار کر لیتا ہوں۔ آج مجھے ایک خیال پریشان کر رہا ہے کہ جنت میں آپ کا تو بڑا بلند مقام ہوگا، ہمیں پتہ نہیں کہاں کوئی جگہ ملے گی، ہم آپ کی وہاں کیسے زیارت کریں گے؟ دیکھا نا فکر کس بات کی ہے؟ اس بات کی نہیں کہ تن پر کپڑا نہیں ہے، اس بات کی فکر نہیں پیٹ میں لقمہ نہیں ہے، اس بات کی فکر نہیں گھر سارا جھاڑو دے رکھا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فکر ہے تو آخرت کی۔ دوستو آخرت کی فکر پیدا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو۔ بہت سے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے، وہ ہمارا اصل گھر ہے، وہ منزل ہے جدھر جانا ہے۔ حضرت ثوبان نے جب عرض کی یا رسول اللہ وہاں جنت میں مجھے آپ کا کیسے دیدار ہوگا؟ حضور خاموش ہو گئے، سر مبارک چکا لیا، سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا جواب میں نہیں دیتا، میرا رب دے گا۔ پھر جبریل امین کے لیے کوئی دور نہیں ہے، وہ تو مدینہ پاک ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ آیت لے کر آئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر نبیوں کی، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت چاہتے ہو پھر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تمہیں بھی اللہ کے نبی کا گھر کے قریب گھر مل جائے گا، تم بھی حضور کے پڑوسی بن جاؤ گے۔ اللہ پاک نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا اللہ کی بھی اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہ دو الگ الگ اطاعتیں نہیں، ایک ہی اطاعت ہے، ایک ہی فرما برداری ہے، اللہ کے رسول کی پیروی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، توجہ ہے، سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے۔ جی ہم کتنے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پتہ بھی ہے یہ رسول اللہ کے کام کے خلاف ہے، جی سمجھ رہے ہیں، کتنے کام مرضی سے کرتے ہیں، رسول اللہ کے کام طریقے کو نہیں پوچھتے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ فرمایا جب تک اپنی خواہش کو میری شریعت کے تابع نہیں کر دے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ خواہش کا کیا چیز ہوتی ہے؟ بھائی میں اس طرح چاہتا ہوں، حضور کا فرمان ایسا نہیں ہے میں اس طرح چاہتا ہوں، میں اس طرح پسند کرتا ہوں، یہ خواہش ہے۔ اور شیطان کا سب سے پہلا قصور اور گناہ یہی تھا۔ رب نے فرمایا کر سجدہ آدم کو، نہیں کیا نا، اپنی خواہش کو مقدم رکھا، اپنی خواہش کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اسے ہوا کہتے ہیں، ہوا کا معنی خواہش۔ تو نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنی خواہش کی پوجا کرنے لگ گیا۔ ہوا کا معنی خواہش،
وما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحی، البتہ وہ اللہ کی وحی ہے جو اس کی طرف وحی کی گئی ہے. رسول اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے. ہم پوری زندگی اپنی خواہش سے گزار جاتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم جنت میں سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے. ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت. حضرت عمر فاروق حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، یہ تورات ہے، تورات کا نسخہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نسخہ ہے تورات کا، اور پھر کھول کر نہ اس کو پڑھنے لگ گئے. حضور خاموش ہو گئے. ابو بکر صدیق حضور کے چہرے پاک کو دیکھا کرتے تھے، دیکھ رہے ہیں. حضور کے چہرے کا رنگ غصے سے بدل رہا ہے. یہ حیا ہے کہ حضور خاموش ہے، زبان سے کچھ نہیں فرما رہے. ابو بکر صدیق نے عمر فاروق سے کہا، عمر سکلت کا امو کا، تیری ماں تجھے روئے گم پائے. یہ عرب کا ایک پیارا، یہ ایک پیاری سی میٹھی سی ایک بد دعا گالی، چھوٹی سی گالی سمجھ لو. حضرت عمر فاروق کو ابو بکر صدیق نے ڈانٹ دیا، تو حضور کے رخ پاک کو نہیں دیکھ رہا؟ حضور اس کو نہیں پسند فرما رہے جو تو پڑھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے فوراً کتاب کو بند کر دیا. یہ کون سی کتاب تھی؟ یہ بھی آسمان سے آئی تھی، ایک پیغمبر پر آئی تھی، لیکن قرآن کے علاوہ تھی. رب نے قرآن دیے اس امت کو، یہ پڑھو. اب بائبل نہیں پڑھیں گے، تورات زبور نہیں پڑھیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کس سے پڑھنا ہے؟ قرآن کو. یہ حدیث قرآن کی شرح ہے، قرآن متن ہے. یہ ان کو ملاؤ پھر دین سمجھ میں آتا ہے. عمر فاروق نے تورات کا نسخہ بند کر دیا اور حضور کے چہرے پاک کی زیارت کی تو دیکھا چہرہ وہ سرخ ہے غصے سے. بڑی پیاری ادا عمر فاروق کی ہے، بڑا قداور پر جھکتا ہے پھر زمین سے لگ جاتا ہے. اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. یہ عرب میں عاجزی کا قیام ہے. گھٹنے کو بل کھڑے ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ سے اس کے غضب کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے غضب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ کے رسول کے غضب سے بھی میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. رضینا باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم راضی ہو گئے اللہ کو اپنا اللہ مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، محمد کریم کو اپنا نبی مان کر. حضور کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. عمر بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تمہیں مجھے چھوڑ کر تم ان کے پیچھے چلو، تم سب گمراہ ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کو اگر موقع ملے تو میری ہی پیروی کرے. بنی اسرائیل کا پیغمبر بھی اگر آ جائے تو محمد عربی کا پیروی کرے. تم کس باغ کی مولی ہو؟ تمہارا کیا شمار ہے کہ تم اپنی بات کرو؟ نہیں، چھوڑو ان کتابوں کو، قرآن سے تمسک پکڑو، یہی تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. حضور نے فرمایا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک پکڑو گے، یہ ہے تمسک، مضبوطی سے تھام لینا، سینے سے لگانا، زیاد کرنا، پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا، یہ ہے تمسک. میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان سے تم وابستہ رہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کا قرآن، ایک میں اپنی حدیث تمہیں چھوڑ کر رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک میری سنت پر چلتے رہو گے، جب تک قرآن کے ساتھ وابستہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج جو بھی گمراہ ہوگا قرآن کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر گمراہ ہوگا. حضور نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ میرے ساتھ پیار کرے گا، اور جو میرے ساتھ پیار کرے گا وہ رب سے پیار کرے گا، جو رب سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ ہے سیدھا راستہ. اہل گجرات، میری بات اپنے کانوں میں ڈال کر دوسرے کان سے نہ نکالنا، اسے دل میں بٹھاؤ اور اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہم نفس اور خواہشات نفسانیہ کو ترک کر کے رسول اللہ کے طریقے پوچھے، ان پر چلے. چلتے چلتے یہ بات بھی سن لو، آپ چائے پیتے ہیں نا،
اس میں چینی بھی ملاتے ہیں اور چمچ بھی ہلاتے ہیں۔ چمچ ہلانے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ سیدھا طریقہ ہے، ایک یہ الٹا طریقہ ہے۔ چینی دونوں طرح حل ہو جاتی ہے، سیدھے طریقے سے چمچ ہلاؤ تب بھی چینی حل ہوئے، الٹی چلاؤ تب بھی۔ فرق کیا ہوا؟ میں یہ کہوں گا الٹے ہاتھ کبھی نہ چلاؤ، سیدھے ہاتھ چلاؤ۔ مجھ سے پوچھو اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ مقصد تو ہے چینی کو حل کرنا۔ ضرور دائیں ہاتھ سے ہی چلائے، بائیں ہاتھ سے چلائے تو چینی حل نہیں ہو جاتی، چائے میٹھی نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ نبی نے فرمایا الایمن الایمن الایمن، ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرو، اس لیے ہم چمچ کو سیدھی طرف سے چلائیں گے۔ دوستو یہ نعرے صرف اس مسجد میں لگتے ہیں، لیکن یہ پورے گجرات میں لگنے چاہیے۔ سیالوی تمہیں بتیرے ملیں گے، سنو میری بات، اس گجرات میں سیالوی بتیرے بنیں گے۔ میرے پیر سیال کا دیرہ یہ ہے، نام سے لکھنا، دکانوں پر لکھنا اور یہ کہنا کہ ہم سیالوی ہیں، نہیں، سیالوی یہ ہے جو خواجہ قمر الدین کے طریقے پر ہو۔ اور گجرات کے لینے والوں سیالوی ہو، آج دن تک تم قمر سیالوی کا کسی روڈ کا نام نہیں لکھ سکے، اس فقیر نے نام رکھا ہے۔ قمر علوم کوئی نہیں قائم کر سکا، خواجہ غریب نواز کا نام کوئی نہیں کسی جگہ، بابا فرید کا نام نہیں، خواجہ قطب کا نام نہیں، یہ نام کہاں سے آئے؟ یہ پیر سیال کا فیضان ہے۔ ہم جذباتی باتیں نہیں کرتے، بات سمجھو۔ میں نے اپنے شیخ کریم کے سامنے اپنے شیخ کریم کی چائے میں چمچ کو حل کیا ہے، چمچ کے ساتھ چینی کو حل کیا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا ہے مولوی صاحب دائیں طرف سے چمچ کو ہلاؤ، میرے رسول کا یہ طریقہ ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جذبات میں نہ آئیں، بات کو سمجھیں۔ ہم سب غلام ہیں ولیوں کے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، یہ سب ولی ہیں، سب کا طریقہ ایک ہے، نام الگ ہے، رنگ الگ ہے، روشنی ایک ہے، اور ان کا سب کا مرکز محمد پاک کی ذات ہے، علی المرتضیٰ کا فیضان ہے۔ ہم سب ان کے غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ جذبات کی بات نہیں ہے، بات ہے نبی کے طریقے کی۔ اور جو ولی اللہ اتنی بات بھی برداشت نہیں کرتا کہ چمچ الٹی طرف چلے، وہ کوئی اور کام نبی کے طریقے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ پھر میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے میں اصلی پیر پیش کروں، اصلی پیر، نقلی نہیں، 2 نمبر نہیں، میڈ ان چائنا نہیں، لالا موسیٰ کا بنا ہوا نہیں، وہ ولی جس کے ہر عمل پر میرے نبی کی موڑ لگی ہوئی ہے۔ ایسے ولیوں کے پیچھے نہ جاؤ جو خلاف شرع ہیں، جنہوں نے انگوٹھیوں سے ہاتھ بھرے ہوئے، منہ میں بڑھ رہی ہیں، داڑھی کا نام و نشان نہیں، زلفیں بڑھی ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، زلفیں بڑھانے کا کوئی حکم نہیں، مونچھیں کٹانے کا حکم ہے۔ داڑھی منڈاتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، یہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ میری اس آج کی گفتگو کا خلاصہ اور محاصل کیا ہوا؟ بس صرف باتیں کر کے اٹھ جائیں گے؟ الحمدللہ اب میری صحت بھی ٹھیک ہو گئی، اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اب میں 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ کے ذکر کی برکت۔ یقین جانو میں کمرے میں بیٹھا تھا، آج میں سوچ رہا تھا آج میں نماز تسبیح نہیں پڑھ سکتا، بس بیٹھا رہوں گا، درود شریف پڑھتا رہوں گا، اس قدر طبیعت خراب تھی۔ یہاں مسجد میں آیا، آہستہ سے رب نے تھوڑی سی توفیق دے دی، چل بھائی تیرا معمول ہے، ہاں میں نے تیرا کرم ہے، میرا معمول نہیں تیرا کرم ہے۔ یہ پیشانی وہ چاہتا ہے تو جھکتی ہے، نہیں چاہتا تو نہیں جھکتی۔ ایک جھوپڑی والا جھکاتا ہے، ایک کوٹھی والوں کو سر جھکانے کی توفیق نہیں ملتی۔ پیٹ میں لقمہ نہیں ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے اور پیٹ بھرا ہوا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کرم ہے
جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ بچپن میں ایک چھوٹا بچہ سکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، مدرسے میں آ گیا، دینی کتابیں پڑھنے لگ گیا۔ میں بچوں سے کہتا ہوں جس طرح تم چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہو، اس طرح امام غزالی بھی بیٹھا کرتے تھے، داتا علی حجویری بھی بیٹھا کرتے تھے، غوث پاک بھی بیٹھا کرتے تھے، خواجہ اجمیری بھی بیٹھا کرتے۔ چھوٹے بچے مدرسے میں، کسی کو کیا پتا تھا، استاد کو کیا پتا ہے یہ نائب رسول بنے گا، یہ غوث اعظم بنے گا، یہ حجت الاسلام بنے گا۔ بچوں تم میں بھی ایسے لوگ انشاءاللہ پیدا ہوں گے جو کسی کو بتائیں گے کہ ہاں زمانے میں ہم بھی ہیں۔ بس دوستو میں تو یہی چاہتا ہوں، میرا پہلا پیغام آخری پیغام ایک ہی پیغام، نبی کی پیروی، نبی کی سنت کی اطاعت رسول، پیغام رسول قبول کرو، صدیق اکبر کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، علی المرتضیٰ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، بلال سے پیار کرتے ہو ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ وہ ابو جہل کی قطار جا رہی ہے، ادھر نفرت ہے، دیکھو بھی نہیں، ادھر تھوکو بھی نہیں، وہ سب جہنمی ہیں۔ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ بدر میں یہ ظالم مارا گیا، حضور نے فرمایا ان کی لاشیں گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈالو۔ اس کنویں کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر ہے، اس کنویں کا نام بدر تھا، ڈال دی۔ جب سارے کافر کنویں میں گر گئے نا، حضور اس کنویں پر آئے، ان کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں جو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو وہ تو پورا کر دکھایا، تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ عمر فاروق پاس کھڑے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ کن سے بات کر رہے ہو جو مر گئے؟ جی گجرات میں بھی ایسے مولوی ہیں نا جو کہتے ہیں مر گئے، نبی بھی مر گئے، مٹی میں مل گئے، ان کا ملک ختم ہو گیا۔ میں سن رہا تھا وہ سبق یاد کر، کہتے بندہ مر جائے تو ملک مک جاتا نا، بندہ مر جائے ملک مک جاتا۔ میں جب تک زندہ ہوں میرا ممبر قائم ہے، میں مر جاؤں گا تو کوئی ممبر اور آ کے بیٹھ جائے گا۔ میں کہ ظالمہ تو کتھے، اللہ دا رسول کتھے؟ تو اپنی مثال دیتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ گندگی کا ڈھیر ہے، میرے رسول کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، تو کہاں میرا رسول کہاں؟ آج کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ کیا میں نے محمد رسول اللہ کا ہیں کہ تھے؟ صدر ایوب صدر ہے کہ تھا؟ جی ضیاء الحق صدر ہے کہ تھا؟ مان لیا، یہ کلمہ ہی تیرے لیے کافی ہے۔ اگر وہ مٹ جاتے، مٹی میں مل جاتے تو آج کلمہ ہمارا یہ نہ ہوتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم کہتے محمد اللہ کے رسول تھے آج سے 1400 سال پہلے۔ یہ سوچ تیری غلط ہے، سمجھے نا؟ میرے نبی کا کلمہ قیامت تک ہے، میرے نبی کا دین قیامت تک ہے، میرے نبی کی کتاب قیامت تک، میرے نبی کا پیغام قیامت تک ہے۔ جس نے مان لیا عزت پا گیا۔ جب عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ ان سے آپ باتیں کر رہے جو مر گئے، فرمایا عمر تو ان سے زیادہ نہیں سنتا، یعنی جس طرح تو سنتا ہے یہ بھی سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ حضور کے ایک صحابی عبداللہ ایک دفعہ وہ اس میدان سے پھر گزرے بڑے عرصے کے بعد، انہوں نے کیا دیکھا کہ اس کنویں سے ایک شخص نکلا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا لمبا سا چابک ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اور وہ جو مار کھانے والا کہتا ہے یا عبداللہ العطش، ان کا نام بھی عبداللہ ہے صحابی کا، میں پیاسا ہوں۔ وہ مارنے والا پھر مار کو اسے واپس کنویں میں لے جاتا ہے۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آج یہ منظر دیکھا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کنویں سے کون نکلا ہے، اس کے پیچھے کون تھا، کیوں مار رہا تھا، وہ پیاس کیوں محسوس کر رہا تھا، پھر کنویں میں داخل ہو گئے۔ ہاں مدینے میں بیٹھا ہوا بتا رہا ہے۔ یہ واقعہ بدر کا ہے،
یہ بدر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان ہے. وہ مدینے والا کہہ دیتا مجھے کیا پتا، دیکھا تو نے پوچھتا مجھ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا وہ جو کنویں سے نکلا تھا وہ ابو جہل تھا اور اس کے پیچھے فرشتہ تھا جو اسے عالم برزخ میں سزا دے رہا ہے. تجھے دکھانے کے لیے، عبرت کے لیے اللہ پاک نے یہ منظر تجھے دکھایا ہے. اور وہ تجھے عبداللہ یہ جانتا تھا یا ویسے محاورے کے طور پر بھی عرب لوگ جسے نام نہ آتا تو عبداللہ کہہ دیتے، رفیق کہہ دیتے. یعنی وہ آج بھی عذاب میں ہے، قیامت تک عذاب میں رہے گا. مکے کا سردار کیوں عذاب میں ہے؟ اس لیے کہ اس نے میرے نبی کی دعوت کو قبول، من کی بات کی ہے، اپنی خواہش کی بات کی، نفس کی بات کی ہے. پر میں اس طرح پسند کرتا ہوں، میں کو تو ذبح کر دے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، لا ایک ایسی تلوار ہے جو غیر اللہ کی گردن پر چلتی ہے، سب کو مٹا کر رکھ دیتی ہے. الا اللہ صرف ہے تو اللہ ہی ہے، میں بھی نہیں، میری خواہش بھی نہیں. بھائی بہت کچھ میرے پاس موجود ہے، ابھی میں نے کتاب کو تو کھولا ہی نہیں. صدقہ فطر حضرت سیدنا ابن عباس رمضان کے آخر میں عام اعلان کیا کرتے تھے کہ لوگوں صدقہ فطر ادا کرو. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. اگر عید کے دن کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا. روزے رکھے ہیں تب بھی، نہیں رکھے تب بھی. نہیں رکھے سردیوں میں رکھ لو، یہ لطف تو نہیں پاؤ گے، البتہ فرض ادا ہو جائے گا. قضا کرنے سے فرض کے گناہ سے بچ جاتا ہے. حضور نے فرمایا اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دے ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. اس صدقہ فطر کا فائدہ کیا ہے؟ 2 فائدے ہیں. حضور نے فرمایا روزے کی حالت میں جو کوئی لغو بات، لغو کام، فضول کام ہو گیا اس کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے، اور مسکین کے گھر بھی چولہا گرم ہو جاتا ہے. یہ مسکینوں کا مال ہے. ہاں جی، صدقہ فطر کس کا مال ہے؟ ذرا اونچی کہو نا. تو گاڑی پر چل کر مانگنے والے مسکین ہوتے ہیں؟ اب بتاؤ نا مجھے، جو گاڑیوں پر چڑھ کر گھومتے پھرتے ہیں صدقہ فطر وصول کرتے ہیں وہ مسکین لوگ ہیں؟ ان کے گھر میں بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں. جی یہ بھی سوچو کہ صدقہ، زکوٰۃ، یہ قربانی کی کھال، اس کا مصرف کیا ہے، کس کو دینا ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے. یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. ہر ایک کو یہ نہیں مانگنا چاہیے. جو مستحق ہیں وہ مانگتے نہیں، وہ مستحق ہیں جو مانگتے نہیں. یہ حدیث میں آیا، فرمایا وہ شخص مسکین نہیں ہے جو مانگے اور تم ایک کھجور دے دو، ایک لقمہ، 2 لقمے دے دو، وہ چلا جائے، وہ مسکین نہیں ہے. یہ اصل مسکین کون ہے؟ فرمایا جو بیٹھا ہے اور اپنا اندر کا حال کسی سے بیان بھی نہیں کرتا، ضرورت مند بھی ہے، سوال بھی نہیں کرتا، وہ مسکین. تو ہمیں کیسا پتہ چلے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگ تلاش کریں. ہاں، وہ کہاں سے تمہیں ملیں گے؟ وہ دینی مدرسوں میں ملیں گے. میں بڑا حیران ہوں، تو لوگ پوچھتے ہیں جی یہ زکوٰۃ یہاں لگ جاتی ہے. میں کہا یہ صدر مملکت وزیر اعظم تو نہیں نا کوئی ایڈ بھیجتے مدارس کی؟ دینی مدرسے تمہارے زکوٰۃ صدقات ان سے ہی چلتے ہیں. یہ بھی سوچنا چاہیے. عید کتنے بجے پڑھنا چاہتے ہیں آپ یہاں؟ میں تو 6:30 بجے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ آ جائیں گے انشاءاللہ 6:30 بجے نماز عید ہوگی. باخر دعوانا پار دیا
یہ نام کوئی کا بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد دل سے کرو، مل کے کرو ذکر مصطفیٰ، دل سے کرو، مل کے کرو ذکر مصطفیٰ، آقا پیارے پیارے آقا، آقا آقا پیارے پیارے آقا، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں ہے، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، لامکاں تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، لامکاں تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، ہم حسین ہیں کربل کے شہدا، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، ہم حسین ہیں کربل کے شہدا، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو، کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو، عاشقوں کا کلیجہ نہیں ہے، آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، ہم غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں
سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے۔ ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگ اسود کو چوما نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ اے میری موت رک جا بھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی۔ اے میری موت رک جا بھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی۔ اپنی آنکھوں سے آقا کا روضہ، اپنی آنکھوں سے آقا کا روضہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ دل سے کرو مل کے کرو ذکر مصطفیٰ، دل سے کرو مل کے کرو ذکر مصطفیٰ۔ وہ سویلا لازار پھرتے گئے، وہ سویلا لازار پھرتے گئے۔ تیرے دل اے بہار پھرتے گئے، تیرے دل اے بہار پھرتے گئے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے۔ وہ سویلا لازار پھرتے گئے۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے۔ وہ سویلا لازار پھرتے گئے۔ ہر چراغے مزار پر قدسی
چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے گئے، کیسے پروانہ وار پھرتے گئے، وہ سویلا لازار پھرتے گئے، لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے، لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے، وہ سویلا لازار پھرتے گئے، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے، مانگتے تاجدار پھرتے گئے، وہ سویلا لازار پھرتے گئے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے